بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام اور علوم دینیہ سے شغف رکھنے والے سامعین و ناظرین، آج ہم الحمدللہ الہدایہ فقہ اسلامی کے دوسرے لیکچر میں آن لائن شریک ہیں۔ الہدایہ کا باقاعدہ درسی آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے الہدایہ کی اہمیت اور اس کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ الہدایہ امام مرغی نانی علیہ الرحمہ کی تصنیف کردہ کتاب ہے۔ امام مرغی نانی 6 صدی ہجری کے فقیہ اور امام ہیں۔ آپ نے ایک اور کتاب بھی تحریر کی تھی فقہ کے اندر، مختارات النوازل، لیکن اس کتاب کو اتنی اہمیت حاصل نہ ہو سکے جتنی اہمیت الہدایہ کو حاصل ہوئی۔ الہدایہ یقیناً کئی خوبیوں اور خصوصیات کا مرقع اور مجمع ہے، اس لیے اس کتاب کو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور تمام طبقات کے اندر ایک خاص مقبولیت رہی ہے۔ الہدایہ کو امام مرغی نانی نے الجامع الصغیر امام محمد کی کتاب اور المختصر للقدوری امام قدوری کی مختصر، ان 2 کتابوں کے متون پر شرح کے طور پر تحریر کیا، یعنی آپ نے اپنی کتاب کی بنا ان 2 کتابوں کے متون پر بنائی۔ امام مرغی نانی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو بڑی محنت کے ساتھ تحریر کیا، ایک لمبا وقت اس کتاب کی تحریر پر آپ نے گزارا۔ اس کتاب کی اہمیت کو جاننے کے لیے ایک یہ بات بھی ہمارے لیے انتہائی بہترین مددگار ہوگی کہ اس کتاب کو علمی طبقات میں، فقہا اور علماء میں، اسلامی تاریخ کے اندر کیا مقبولیت رہی۔ اس کے لیے ایک مختصر سا جائزہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب پر تحریری کام کیا، اس کتاب کی تشریحات لکھی، حواشی لکھے، تعلیقات لکھی اور تخریج کا کام کیا، ان میں کتنے لوگ اور کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ الہدایہ پر کام کرنے والوں لوگوں کی تعداد 20 تک پہنچتی ہے۔ عربی میں کام کرنے والے بھی ہیں اور دیگر عجمی زبانوں میں بھی لوگوں نے اس پر بہت کچھ لکھا۔ 20 تک اس پر تشریحات اور تعلیقات اور حواشی کی تعداد پہنچتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر کام کیا ان میں بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ ابن قطلبغہ النہایہ لکھی، اسی طریقے سے حسین السغناطی نے، محمود بن عبید اللہ المحبوبی جو صاحب وقایہ ہیں، انہوں نے الکفایہ کے نام سے شرح تحریر کی، اور وقایہ کے متعلق بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ الانارہ اکمل الدین البابوتی انہوں نے تحریر کی۔ امام بدر الدین عینی نے البنایہ کے نام سے اس کی شرح تحریر کی۔ ابن حمام الحنفی نے فتح القدیر، جلال الدین قرلانی اور خوارزمی نے الکفایہ کے نام سے تحریر کی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے شرح کی۔ الغابہ شیخ سروجی نے، ابن نجیم حنفی نے، اسی طریقے سے ہندوستان میں عبدالحی لکھنوی نے، اور مختلف پوری اسلامی دنیا میں لوگوں نے اس پر کام کیا۔ ہر طرح سے کام کیا گیا، تشریحات کی گئیں، اس کا اختصار کیا گیا، تعلیقات لکھی گئیں، حواشی لکھے گئے۔ آپ کسی کتاب کی اہمیت کو جاننے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنا کام ہوا۔ جتنا زیادہ لوگوں نے اس پر کام کیا ہوگا، اس پر لوگوں نے ضرورت سمجھی ہوگی کہ اس کی تشریحات اور مختصرات اور حواشی لکھے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کی اہمیت ان طبقات کے اندر رہی ہے، اور ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر قرن میں، ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنے اپنے واقعات اور زمانے کے مطابق اس کتاب کی تشریحات کرنے کی طرف توجہ رکھی ہے۔ اور ہدایہ کے شروحات کے اندر، مختصرات کے اندر ایک بہت بڑا نام وقایہ کا ہے۔ وقایہ بنیادی طور پر کوئی بذات خود کتاب نہیں، بلکہ وہ ہدایہ کا مختصر ہے۔ ہدایہ کے اختصار پر تحریر کی گئی وقایہ، اور آپ جانتے ہیں کہ وقایہ کو علمی طبقات میں کتنی اہمیت حاصل ہو گئی، پھر اس پر بے شمار تشریحات اور شروحات لکھی گئی، تعلیقات اور حواشی صرف وقایہ پر لکھے گئے۔ اب اگر آپ ذرا جائزہ لیں، وقایہ کا جائزہ لے لیں کہ اس کتاب کو علمی طبقات کے اندر کتنی اہمیت رہی، اور پھر جب وقایہ جو کہ ہدایہ کے مختصر ہے تو ہدایہ کا مقام کیا ہوگا۔
اسی طریقے سے ہدایہ پر تخریج کا کام بھی ہوا۔ امام زیرعی نے نصب الرایہ کے نام سے اس پر تخریج کی، اور امام ابن حجر اسقلانی شافعی ہیں مذہباً، فقہی مذہب کے لحاظ سے شافعی ہیں، مگر انہوں نے ہدایہ پر تخریج کا کام کیا، درایا کے نام سے تخریج کی، اس کی حدیث کی۔ محمد بن ابو الوفا نے تخریج کی، اور مختارات الہدایہ کے نام سے ہدایہ کی تخریج کی گئی۔ تو یہ بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے ہدایہ پر کام کیا، تشریحات لکھی، یعنی ہر دور میں ہر زمانے میں ان لوگوں نے ہدایہ کی اہمیت کو جانا اور اپنے آپ کو ہدایہ سے بے نیاز نہیں سمجھا۔ علمی طبقات نے ہر دور میں اس کی تدریس کی، اس کی طرف متوجہ رہے۔ میں مختصر سا تبصرہ امام شیخ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فلم یزالوا مشتغلین بہ فی کل زمان، ہر زمانے میں ہمیشہ اس کتاب پر علماء اور مدرسین مشغول رہے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ پر اس کتاب کی تدریس ہوتی رہی۔ وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ حَاوِيًا لِكَنْزِ الدَّقَائِقِ، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ کتاب کنز الدقائق، کنز الدقائق سے مراد وہ معروف کتاب نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ معنویت لے رہے ہیں کہ تحقیق کے معنی میں دقیق معانی، دقیق خزانے جو عام لوگوں کی نظروں تک، جن تک عام لوگوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی، عام لوگوں کی تحقیق سے دور ہوتے ہیں، ان نے اپنی کتاب کے اندر ان دقیق معانی پر بحث کی ہے۔ جامعا لرمز الحقائق، حقائق کے رموز کو انہوں نے جمع کیا۔ مشتملا علی مختار الفتوی ووافیا بخلاصۃ اسرار الحاوی وکافیا فی احاطۃ الحادثات وشافیا فی اجوبۃ الواقعات، موصلا علی قواعد عجیبہ ومفصلا علی قواعد غریبہ وماشیا علی اصول مبنیۃ وفصول ردیۃ ومسائل عزیزۃ ودلائل کثیرۃ وترتیب انیق وترکیب حقیق۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہر دور کے مسائل پر، مختار فتاوی پر اور اسرار و رموز پر، حادثات و واقعات پر، دلائل کثیرہ پر، بہترین ترتیب پر، زبردست حقیقت پر مبنی ترکیب پر، یہ اس کے تمام خصائص بیان کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ان تمام خصوصیات پر مبنی ہے یہ کتاب، اس لیے میں اس کتاب کی طرف متوجہ ہوا، اس کی شرح لکھنے کی طرف، اور ہر دور میں علماء نے، فقہاء نے اس کتاب کو اپنی توجہات کا مرکز رکھا، اس کی تدریس کرتے رہے، اس پر کام کرتے رہے، اس کو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں لوگوں نے آگے سے آگے روایت کیا، اس کی تدریس کا کام ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی